بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں اسلامی عقائد، توحید، رسالت اور ایمان بالآخرت کا اثبات ہے۔ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے تھے، اور وہ کبھی اسے جادو کہتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام قرار دیتے تھے، اور کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان کیوں قبول کرتے، اور ایمان قبول کرنے میں یہ ہم سے آگے کیوں بڑھتے۔ تو مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خاموش کن جواب دیے ہیں۔ سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم شریعت مطہرہ پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں اور وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری یہ ہے کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اور تیسری یہ ہے کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے کہ اف، افسوس ہے، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو بھی میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ تو پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا اور دوسرا نمونہ کفر اور سرکشی اختیار کرنے والوں کا ہے۔ دونوں کو اپنے اعمال بد کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر پر بتایا گیا کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، اور صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد آتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں، اور ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام کے ساتھ قرآن کریم میں 4 مرتبہ خطاب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر، اس کے بعد سورہ احزاب میں، پھر سورہ محمد میں، اور اس کے بعد سورہ فتح کے اندر۔ ان 4 موقعوں کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ علیہ السلام کے صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اور اس سورت کا بنیادی موضوع بھی حقیقت میں جہاد اور قتال کو بیان کرنا ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے کہ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کا وجود ضروری ہے اور دونوں قسم کے گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مار کا آرائی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے۔ اور چوتھی ممکنہ صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب قرار نہیں دیا۔ جس وقت جنگی قیدی کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی تھی اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔
تو یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم رہتا تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے اور انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتائے اور ان کے خون کو حرمت بخشی، احترام بخشا، اور یہ اسلام کے حقوق دینے ہی کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ کرتی ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی فاتح تھا اور کوئی وزیر اور کوئی فرما روا تھا، حالانکہ یہ لوگ غلام تھے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک عام مسئلہ غلاموں کے ساتھ تعاون کو مقرر کیا اور انہیں خرید کر آزاد کرنے میں بہت بڑا اجر رکھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کرانے میں کتنی دلچسپی رہتے تھے کہ صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ تو سورۃ القتال ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں اور اس کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کے قدم جما دے گا، انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جنت کی ایک جھلک بھی بیان فرمائی ہے، جو ایمان والوں کو، جس کا وعدہ کیا گیا کہ ایمان والوں کو جنت عطا کی جائے گی، اور ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا ہے کہ آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جبکہ منافقوں کے پر موت کسی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں اللہ جل شانہ نے گویا وعید کے انداز میں فرمایا ہے، تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفتح آتی ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا، اور سورہ حدیبیہ کے پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اس لیے ان میں سے ان واقعات کی طرف اشارے بھی ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ خاص تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت دی گئی ہے، اور اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور صلح حدیبیہ یہ سن 6 ہجری میں ہوا ہے اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کو تقریباً 1.5 سال یا 2 سال پہلے اللہ جل شانہ نے فتح مکہ کی بشارت سنا دی، پہلے سے پیشین گوئی کر دی گئی۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ اور کافروں اور منافقوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور پھر یہ سورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود اللہ جل شانہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت اور بیعت جہاد کی، اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کرتے رہیں گے اور میدان جنگ سے کبھی بھی فرار نہیں ہوں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا، اور اللہ جل شانہ نے ان آیات میں ان کی تعریف فرمائی کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور اگلی آیات میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا، اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر کثرت سے صحابہ کرام کے ایمانی جذبات کی تعریف کی گئی ہے اور صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے گئے۔ دوسرا گروہ ان منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گوئی اطلاع فرمائی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے والے جو منافقین ہیں جھوٹے، یہ جھوٹے عذر پیش کریں گے
اور سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے جو حضور علیہ السلام نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس صورت کے آخر پر 3 امور بیان کیے گئے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے دینوں پر غالب کر دیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبہ کا تعلق ہے، اور وہ آج بھی دین اسلام کو دوسرے دینوں پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے جو پاکیزہ صفات تھی وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، گھر اور کمرے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ان بدیوں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو عام لوگوں کے انداز میں کمرے کے باہر سے آواز دے کے بلاتے تھے، تو اس لیے اس سورت کو سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو سورت مکارم اخلاق بھی کہا جاتا ہے، سورت الآداب بھی اس کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کرنے کے، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بہت سارے آداب اس سورہ مبارکہ کے اندر سکھائے گئے ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اس وقت تک اپنی رائے اور فیصلے کا اظہار نہ کرے۔ یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں سوچے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے اور کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنے تمام معاملات کو ڈالنے کی کوشش کرے۔ اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اگر کوئی ایسا شخص کوئی خبر لے کر آئے جس کو وہ نہیں جانتے ہیں تو اس خبر کے بارے میں پوری تحقیق کر لینی چاہیے، اور خبروں کے بارے میں تحقیق کر لینے کا حکم صحابہ کرام کو دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام جو ہے وہ اس زمانے کے سچے ترین لوگ تھے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف بھی کی ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی خبر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کی آگے تشہیر کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ جھوٹی افواہوں کو پھیلانے سے جو نوبت ہے وہ جھگڑے تک آ جاتی ہے، قتل و قتال تک جو ہے معاملہ جا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں یوں منظر لڑ پڑ جاتی ہے تو ان کے درمیان جو منظر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ مسلمان قرآن پڑھنے والے گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہو یا غریب ہوں، کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ اور 6 ایسے معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کی وجہ سے باہمی تعلقات متاثر ہوتے ہیں، اور ان برائیوں سے مسلمانوں کو منع کیا گیا، ان سے بچنے کی تاکید ہے۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص کسی دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے کہ جب وہ اسے حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی یہ ہے کہ ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا، اس سے منع کیا گیا، یہ حرام ہے۔ تیسری برائی کسی کو برے لقب سے پکارنا ہے، غلط نام سے پکارنا، اس سے منع کیا گیا۔ چوتھی برائی جو ہے وہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا ہے۔ ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی کے جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کی برائی دیکھی نہ ہو تو دل کے اندر کسی کے بارے میں برے خیالات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ 5ویں برائی مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریاں تلاش کرنا، یعنی تجسس کے اندر رہنا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا، اس کو منع کیا گیا ہے۔
حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کے عیوب کی ٹوہ میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ رسوا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع کیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے کہ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم و طبع انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن نے جو ہے اس کی برائی بیان کی، اس سے منع کیا ہے۔ تو غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے، اور جس انسان کا گوشت کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا بھائی ہے، اور وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں کھاتا بلکہ مردہ کا کھاتا ہے۔ تو کتنی بڑی برائی اللہ تعالیٰ نے بیان کی غیبت کی۔ باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب نسب اور مال و دولت اور فخر اور غرور بھی ہوتا ہے، اس لیے سورہ حجرات نے اس بات کی جڑ کاٹ دی، اس برائی کی جڑ کاٹ دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل جیسے غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ کو، انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور مقرب نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ عزت کا معیار صرف تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، یہ مکی سورت ہے، اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے، اور یہ سورت انسان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان وساوس اور خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں بائیں انسان کے ساتھ ہر وقت 2 فرشتے رہتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامہ کو لپیٹ دیں گے، اور پھر وہ اعمال نامہ میدان حشر میں اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اور وہ انسان اپنے اعمال کا حساب اور جواب دہ ہوگا۔ اس صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی بیہودگی پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد ہوتا ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت نشانی ہے۔ زمین گول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی بچھائی ہے جیسے کوئی بچھونا ہوتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے راستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، اس میں دریا بھی ہیں، اس میں چشمے بھی ہیں، لوہے اور تانبے، سونے چاندی، کوئلے اور پیٹرول جیسی نعمتوں کی معدنیات اور کانیں بھی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دی ہے جس کی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے، جو کہ حقیقت میں عجائب میں سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، اس کا رنگ، اس کے چلنے کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی آواز، طبیعت اور عقل، یہ سب چیزیں مختلف ہیں۔ اسے سننے، دیکھنے، بولنے، سوچنے، محسوس کرنے اور ان تمام چیزوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک محکم نظام دیا ہے، جس کے مقابلے میں جدید سے جدید آٹومیٹک آلات بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفوس میں بھی نشانی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے
پیدا کیا گیا ہے اور اس کا جوڑا اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، اور اگر سورج نہ نکلے تو کھیتی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو آسمان میں رکھا ہے، تو یہ تینوں چیزیں اگر بند ہو جائیں، سورج نکلنا بند ہو جائے، چاند نکلنا بند ہو جائے، آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے، تو انسانیت کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ 26ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام انہیں انسان سمجھ بیٹھے، اور آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تو اس کا اکرام کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے لیے جو ہے ایک بکرا ذبح کیا، ایک دمبا ذبح کیا، اس کو پکا کے ان کے سامنے رکھا۔ تو وہ تو فرشتے تھے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوا، تو فرشتوں نے جو ہے وہ عرض کیا کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور قوم لوط جو ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ان قرآنی احکامات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اور دوسرے انسانوں تک ان کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔